شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغت فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورۃ الانشراح جس کا ایک نام سورۃ الشرح بھی ہے اور سورۃ الم نشرح بھی، یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مصاحف میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تینوں میں معنی ایک ہی ہے، مکی سورت ہے، پچھلی سورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے۔ بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی سورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ سورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں حصی انعامات، ظاہری انعامات، نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، اور سورۃ الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج، ان کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں۔ کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا، نبوت عطا کی، تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں، اور جو سوالی کوئی آئے، علم کا سوالی یا مال کا سوالی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر، اسی کی قسم کا شکر۔ اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا، تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کیپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک استاد یا ایک داعی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے؟ جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا،
اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے، اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے. اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ مادی چیزیں، پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں. لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے. ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی. اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس سورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے؟ ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے. ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں. آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی. تو الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ.
اور چیسٹ کے اندر دل. چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے. اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا، تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو. تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ، لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مارے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی. ہر موقع پر، نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی پیغمبروں میں. آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی، اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا. تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں. ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے. تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے. نماز پھر قرۃ عین لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی. انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے. دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے
وزرک آپ کا بوجھ. وضع ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو. اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ذنب کے معنی میں بھی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے. اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا. اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے گئے. نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے، ہرا میں چلے جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، نبوت دی، تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی، آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی. آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑا دیں، چادر اڑا دیں. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیئر کیا، آپ کا خیال رکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیے. آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئی. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا، اس میں بھی آپ پر پریشانی آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے، وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دی. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزرے تھے، جس کا آپ کو ملال تھا، تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے، خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کوتاہی کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. جیسے عبسہ وتولی میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے، آپ نے تھوڑی سی اس سے بے رخی برتی. تو یہ بے رخی کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا. تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. نقیض ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو، یعنی کڑکڑاہٹ. جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نقیض کہلاتی ہے. تو انقض ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، یعنی آپ کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی. نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو، یعنی آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کیسے ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی آذان، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر نماز میں تحیات اور پھر اس کے بعد درود شریف، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے. اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، غمگین رکھتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں، قوتوں، طاقتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں، غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں. تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے وہ اس انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الملک، جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے. یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے کیا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، بخشش فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے. اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے. کیا پھر بھی یہ اللہ سے راضی رہتا ہے؟ کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، یا اس آزمائش کی گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا نوالہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں، ان پر تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری زیادتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے معمور رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے.
کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الذاریات میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے. اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. یعنی اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی ہے، یعنی اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا. یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے، غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے. جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی محتاجی کا شکار رہتا ہے، خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی محتاجی اور پریشانی نہیں جاتی. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. حالات تو نہیں بدلتے مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے. دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا توکل آتا ہے، دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں. اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے تو رائی بھی پہاڑ لگتی ہے. اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی تم سارا دن کام کرو گے، محنت کرو گے، لیکن پھر بھی تمہاری محتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی، دل کے اندر پریشانی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنے لگتے ہیں. صرف دنیا دنیا دنیا، ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر، دن کو دنیا کی فکر، رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے، زیادہ فکر مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، یعنی اس کا ہم و غم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہاں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غرار ڈال دیتے ہیں، دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے مچھر کا پر ٹوٹ کے گر گیا ہو، لیکن اصل نقصان، اصل مشکل، اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے
جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو، تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر دیتا ہے. تو اس لیے غموں سے بچنے کا، غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے. یاد رکھیے جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی حرص بڑھے گی. یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے، اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازش ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال پھلوں کی کمی سے. لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی، مثلاً کوئی بچہ فوت ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، کاروبار چلا گیا، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا. تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یعنی جو ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی کیے ہوئے کام میں کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی میرے لیے اجر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے. میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا. حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شوہر بھی فوت ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے نا. ٹھیک ہے انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا، شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بچے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا، اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، القیوم جو قائم ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے. تو جب وہ ہستی موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر فکر کس بات کی. اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رزق کا انتظام کیا، ماں کے سینے میں دودھ اتار کے. اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے، کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا، اس وقت بھی میرے رزق کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، وہ اب بھی کرے گا. تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ کہیں سے بندوبست کرے گا نا، وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا، کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے، انسان تو صرف سبب ہے، وسیلہ ہے. ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا،
ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا، ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے. باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی، کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزیں وہی پوری کرنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لہذا رنج اور غم سے، مشقت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، اس سے امید، اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر. یاد رکھیے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، مجھے اس سے مانگنے ہیں. لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے یا اللہ تو میرا رازق ہے، تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو کیا مجھے نہیں رزق دے سکتا؟ آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے، تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رزق میں، تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو مجھے بھی دینے والا ہے. لہٰذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، سجدے میں رو کر پکارے اس کو کہ اللہ تو مدد کر. کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا، اس کو سامنے رکھ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، باقی دنیا بھی آرام کر رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ کا رب جاگتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے. وہ رات کو بھی، وہ دن کو بھی، وہ صبح بھی، وہ شام بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے. لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے. چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، نہیں، اللہ کی طرف دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، یہ شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی، اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پریشان ہے پریشان ہی رہے، وہ مدد نہیں کرنا چاہتے. لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، دنیا کے بکھیڑوں سے ہی جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گی. آپ کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑھاپے میں کون ہمیں دیکھے گا، ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہوگا، ہماری ضروریات پوری کہاں سے ہوں گی. تو فوراً کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے نا، تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا، مجھے انسانوں سے نہیں تجھ سے توقع ہے. انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو تھوڑی دیر کوئی چیز ہو تو ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے، مٹھی میں کوئی چیز ہو چھوٹی سی بھی تو تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہیں رکھ دے. ہمارے ہاتھ خالی ہیں، خالی آئے تھے، خالی رکھنا پسند کرتے ہیں اور خالی جائیں گے. بھرے ہوئے ہاتھ تو اللہ کے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ؟ ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں؟ اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے؟ مانگ کے تو دیکھیں پھر کس طرح ضروریات پوری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟
اور رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا بھی کرتا ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تبھی جواب دے سکیں گے نا. تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے، تو ہے نا، تو یہ بھی کام کر دے گا میرا، تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میری. زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے، جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم نہیں رہے گا. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد، اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں. جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، نفل پڑھے، روئیں، سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب مثلاً آپ کے صحن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا، مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے صحن میں آم کا بہت بڑا درخت ہے، آپ کے ابھی آم لگ جائیں تو ابھی تو نہیں لگیں گے. ہاں اگر آپ صبر کریں گے، انتظار کریں گے تو 6 مہینے بعد آپ بہترین آم کھائیں گے. اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلاً کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے، تو اس کا ایک وقت ہے. اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے رہا. پھر اگر اولاد ہے اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے، اس کی وجہ سے ہم دکھی ہیں، تو اس پر بھی اللہ پہ بھروسہ کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کی کوئی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک کچا برتن ہوتا ہے اور ایک پکا برتن ہوتا ہے، پکا برتن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تپایا جائے. اللہ بندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بھٹی میں تپاتا ہے، پکاتا ہے، پکا ہو جائے بندہ، استقامت آ جائے اس میں، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے. تو اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9 دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9 کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9 کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا۔ اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کیا کرتے تھے، احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوری، ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیا مکروہ نہیں ہے؟ خالی 10ویں کا روزہ رکھنا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے
تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو تو بھی عاشورہ کے روزے جو ہیں ان میں نفل کے ساتھ اس قضا کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. یعنی جس پر رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہو تو اس کے لیے بھی 10ویں محرم کا روزہ نفلی روزے کی نیت سے رکھنا منع نہیں. ٹھیک ہے، یعنی 2 جمع نہیں کرے گا نیت. سوری، جو میں شاید بات غلط کر گئی ہوں. یعنی مطلب کیا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں. لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کرتے رہیں. یہ مطلب یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یعنی یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ بعض کی رائے ہے. وہ کہتے کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے. ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے. اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی اور دن محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الگ ویسے محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص، ایک خاتون ہے، ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر،
آپ نے خود اپنے آپ یعنی کہ کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی. تو اللہ کا ایک طریقہ ہے, ایک فطری طریقہ ہے, اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں, انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے, تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے, اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے پیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا, نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے, صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے, دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے, اپنی تلاوت کی عادت ڈالے, یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے, نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے, تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں, دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات کو سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں, عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے, اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں, بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی, فراغت ہو گئی, اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے, پابندی کے ساتھ کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا, بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی, مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا, اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے, پسندیدہ. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا. آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے, اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا. میں روزے سے ہوں, تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے, اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے, اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے, جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ